اس نے کہا کہ دو حکومتیں، دو مملکتیں، دو ملک ایسے ہیں جو صرف نظریے کی بنیاد پر بنے، نظریات کی بنیاد پہ بنے، ورنہ دنیا کے اندر قومیں آزاد ہوتی ہیں، ملک بنتے ہیں، ملک آزاد ہوتے ہیں، ان کے آزادی کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے، لیکن دو حکومتیں، دو ملک ایسے ہیں کہ جو وجود میں آئے ہیں اور آنے کی وجہ صرف نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کو بچا دیں، اللہ کے دین کی حفاظت ہو جائے، اللہ کے دین پر عمل کر لیں۔ اس نظریے اور سوچ کی بنیاد پر صرف دو مملکتیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ، اور دوسرا ہمارا ملک پاکستان۔ تو اللہ کے بندو یہ دو ہیں۔ دیکھیے پاکستان جب بنے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تحریک چلا رہے تھے، لوگ ساتھ دے رہے تھے، لیکن وہاں بات ہو رہی تھی مسلمانوں کے حقوق کی، مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، نظریے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اب نوکریاں دو، ہمارے حق نہیں مل رہے، ہمیں حق دو، ہمیں تحفظ دو، ہمیں برابر کے حقوق دو۔ حقوق کی بات ہو رہی تھی، نظریے کی بات نہیں ہو رہی۔ امیر المجاہدین حضرت مولانا فضل الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وزیر آباد کے تھے، یہ قائد اعظم کے پاس گئے، ان کو جا کے کہا جناب علی، لوگوں کو آپ نے متاثر کیا ہے، آپ کی آواز پہ لوگ کھنچے آ رہے ہیں، آپ یہ جو حقوق کی بات کر رہے ہیں، حقوق کو چھوڑیں، آپ ایک الگ سلطنت کی بات کریں، ایک الگ ملک کی بات کریں۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہیں، کہ جس نے انسان کو خور و شعور جیسی نعمت سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسول سید الکونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ مہربان نے اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دین عطا فرما کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ جو دین ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ انسان کی جو زندگی ہے، یہ زندگی نرم و گرم حالات کا مجموعہ ہے، کبھی اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں تو کبھی مشکلات آ جاتی ہیں۔ کسی چیز کا نام زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن، ان کو ہم ان لوگوں کے اندر تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے لیے زیادہ خوشی کے دن آ جاتے ہیں، کبھی کسی کے لیے مشکلات کے دن آ جاتے ہیں۔ خوشی کے دن آئے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کبھی تنگی آ جاتی ہے تو یہ تنگی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو خوشی اور غمی یہ دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ہیں، اور بسا اوقات انسانی زندگی میں ایسے ایام آ جاتے ہیں کہ جو یادگاری سے دن بن جاتے ہیں، جن دنوں کے اندر قومیں خوشی مناتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں،
اور یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالی قوموں کی زندگی میں لاتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، آج کا یہ دن بڑا عظیم دن ہے کیونکہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل محفوظ ہو گئی تھی۔ معنی یہ کہ ہم فرعون کے ظلم و ستم سے آج کے دن بچ گئے، چونکہ اللہ نے یہ بڑا فضل ہم پر کیا تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ تو قوموں کی زندگی میں ایسے دن آ جاتے ہیں کہ جن دنوں کے اندر وہ پہلے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے دن ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہم جس دن کو منا رہے ہیں، ہماری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے اس کو، 14 اگست آزادی کا دن ہے۔ یقیناً یہ آزادی کا دن اللہ کی بہت بڑی نعمت، معمولی نہیں۔ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور اس آزادی کے تصور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر آزاد پیدا کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ دیکھیں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، آپ اس بچے کو کہہ دیں کہ بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، اس کے لیے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جائے، یہ بیٹھے گا نہیں۔ ہاں باہر گھومے پھرے کھیلے خوش ہے۔ حالانکہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ تھک جائے گا، بچہ پریشان ہو جائے گا، بچے کو چوٹ لگ جائے گی، یہاں بیٹھا رہے، اس کے بیٹھنے میں اس کا تحفظ ہے، اس کے بیٹھنے میں اس کی حفاظت ہے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ پسند کس کو کرتا ہے؟ باہر نکلنے کو۔ بچوں کو پکڑ پکڑ کے گھر میں لاتے ہیں، بچے بھاگ بھاگ کر باہر نکلتے ہیں۔ مانا کھلی فضا چاہیے، کھلا ماحول چاہیے۔ تو اللہ کے بندو، آزادی جو ہے نا ایک فطرتی امر ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھا ہے، انسان کے اندر اللہ نے رکھا، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی رکھی۔ عربی شاعر جو ہے وہ ایک طوطے کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، طوطے کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، کہتا ہے طوطا الحبس لیس مذہبی غابات ربی غایت ولست ارضا قفصا وان یکن من ذہب، کہتا ہے کہ قید ہو جانا، بند ہو جانا نہیں، الحبس لیس مذہبی، یہ بند ہو جانا یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ غابات ربی غایتی، میرا اصل مقصد میرے رب کے جنگلات، میرا اصل مقصد، میری اصل خواہش، میری اصل چاہ وہ میرے اللہ کے جنگلات۔ میں جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں، جس درخت پہ جاتا ہوں وہاں سے کھا لیتا ہوں جا کے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو درختوں کے اوپر جانا، دھوپ کے اندر جانا پریشان، یہاں پنجرے میں ہے، بہترین خوراک مل رہی ہے،
لیکن اس بہترین خوراک کے باوجود بھی پسند نہیں. وَلَسْتُ وَرْدَ قَفَصًا وَإِيَّكُمْ مِنْ ذَهَبِي، میں پنجرے کو پسند نہیں کرتا. وَإِيَّكُمْ مِنْ ذَهَبِي، اور اگرچہ وہ پنجرا سونے کا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو، سونے کے پنجرے میں بھی مجھے ڈال دو، مجھے پسند نہیں. غلامی جتنی مرضی سہولیات کے باوجود ملے، غلامی غلامی ہوتی ہے، آزادی کا مقابلہ نہیں کرتی. آزادی عظیم نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم پیغمبروں کو آزادی دلوانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو آزاد کرواؤ. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو اللہ کے پیغمبر. فرمایا فاتیا فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. فقولا انی انا رسول رب العالمین، فرمایا کہ جا کے کہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں. جا کے فرعون کو بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو دے، اس کو آزاد کرو. فرعون نے دیکھا ہے یہ تو وہی موسیٰ ہے. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. وہ تو وہ موسیٰ نہیں ہے، وہ جو چھوٹا سا تھا جس کو ہم نے پالا تھا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور اپنی زندگی کے کئی سال تو ہم میں رہا. وہ تو وہ موسیٰ نہیں ہے. ہاں جی میں وہی موسیٰ. تو اگر وہی موسیٰ ہے تو ہم نے تجھ پر احسان کیا، تجھے پالا، تیری پرورش کی، تیری ضروریات کو پورا کیا. ہمارے احسانات کا بدلہ یہ ہے جو تم دے رہے ہو. حالانکہ ہمارے احسانات کا بدلہ تو یہ تھا تم ہمارے ہم نوا ہوتے، تم ہماری بات میں بات ملاتے، تم ہمارے معاون مددگار بنتے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو نے تو وہ کام کیا جو ناشکرے کرتے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہا کہ جب میں تیرے پاس آیا یا رہا، یا جو میں کر رہا ہوں، جو تیرے پاس تھا یہ مجھے پتا نہیں تھا، اور جو تم مجھے پر اتنے احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے میری پرورش کی ہے. وَنِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسرَائِيلَ، تو مجھ پہ احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تیری پرورش کی ہے، تو نے میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. میری قوم تیری غلام بنی ہوئی ہے، میری قوم تیری پرورش کر رہی ہے، تو مجھ پہ احسان کر رہا ہے. تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کی ذمہ داری لگائی کہ قوم کو آزاد کرو. تو آزادی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ کے بندو یہ آزادی ہمیں ملی، یہ بڑی عظیم نعمت، بڑی عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ آزادی ہمیں اللہ کے بندو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینی. یہ آزادی کوئی ایسے ہی نہیں مل گئی، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی. سب سے بڑی قربانی اللہ کے بندو اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، ایک ایک چیز کی قربانی دی. سب سے بڑی ہجرت تاریخ انسانیت کی، اتنی بڑی ہجرت لوگوں نے کسی بھی جگہ کی طرف نہیں کی. تاریخ انسانیت دیکھیں، صرف پاکستان کی تاریخ کی نہیں یا اس صدی کی تاریخ کی نہیں، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، اتنی بڑی ہجرت کسی نے نہیں کی. کہنے والے
75 لاکھ افراد ہندوستان سے اس طرح منتقل ہوئے. پنجاب کے اندر 75 لاکھ، 2 لاکھ سندھ کے اندر گئے. کوئی اسی تعداد کو 1.25 کروڑ کے قریب بھی بیان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، اتنی بڑی تعداد ہجرت کر کے آ رہی ہے. اور یہ ہجرت پھر کیسے ہوئی ہے؟ اللہ کے بندو، ہم پڑھتے بھی ہیں، جانتے ہیں. ٹرینوں کی ٹرینیں لاشیں آتی تو ان میں لاشیں، کتنی خواتین ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کتنے بچوں کو نیزوں کے اندر پرویا گیا، کتنی خواتین نے اپنی عزتوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی قربانی کی. اللہ کے بندو، یہ آسانی نہیں. یہ باتیں کہہ دینا بڑی آسان ہے، کر دینا بھی بڑی آسان ہے، لیکن ایسا کرنا اللہ کے بندو بڑا مشکل کام ہے. اپنے علاقے کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، یہ آسان کام نہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، جب مکہ والوں نے نکالا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے مکے کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. مکہ کے اندر مکے کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا ما اطیبو من ما اطیبو کی من بلدک واحبک الی، کہا کہ تجھ سے مبارک کوئی شہر نہیں ہے، تجھ سے بہتر زیادہ محبوب مجھے کوئی جگہ نہیں ہے. ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرتی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، ما سکنت غیرکی، میں تجھے چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جانے کا تصور بھی نہ کرتی. اب اندازہ کریں آپ، نبی علیہ السلام، اللہ کے بندو، جو اپنا علاقہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. یہ علاقہ کبھی نہیں بھولتا. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ ساری دنیا کی سہولتیں حاصل کر لیں، لیکن جو آپ کی جائے پیدائش، جو آپ کا گاؤں ہے، شہر ہے، گلی ہے، محلہ ہے، جہاں آپ نے اپنے بچپن کے دن گزارے ہیں، اللہ کے بندوں کو نہیں بھولتا، وہ کبھی بھی نہیں بھولتا. اور ایسے علاقے کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ آسان کام ہے؟ اللہ کے بندوں، آسان نہیں ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل ہے. دیکھ لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے ہیں. مدینہ کے اندر بخار، بیماریاں بہت زیادہ بیماریاں. اب دونوں بیٹھے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی، اور ایک رجزیہ سا کلمہ کہتے ہیں، کل امرئ مصبح فی آلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. ہر بندہ صبح اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے، والموت ادنی من شراک نعلہ، اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. صبح بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں، اس وقت پتہ چل گیا مر گئے. والموت ادنی من شراک نعلہ، اس کے جوتے کا جو تسمہ ہے اس سے بھی زیادہ موت قریب ہوتی. الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجمیل وهل یبدون لی شامۃ وجلیل. اور یہ کہہ رہے ہیں، اے کاش، کیا وہ وقت بھی آئے گا، کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اذخر اور جلیل بوٹی، اذخر اور
जलील बूटी, ये दो घास है, बूटियां हैं जो मक्के के अंदर पाई जाती। क्या वो दिन भी आएगा कि जब हम दोबारा मक्के जाएंगे और मक्के में जाके कुछ वक्त गुजारेंगे? क्या कभी ऐसा भी आएगा? वहल यब्दुअन अली शामतुन व जलीलुन, और कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि ये जो शामा और जलील ये पहाड़ है, उन पहाड़ों को हम देखेंगे, कभी वो भी देखने का मौका मिलेगा। हालांकि पहाड़ तो मदीने में भी है, घास और दीगर चीजें मदीने में भी है, लेकिन अपना जो इलाका है, अल्लाह के बंदो, ये बंदा नहीं बोलता। और ये हिजरत की गई, ये कुर्बानियां दी गई, अपनी जगह की मोहब्बत, अल्लाह के बंदो इसकी कुर्बानियां दी। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिना, अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, अल्लाह इसके रहने वालों को रिज़्क अता कर दे, मिनस समरात, वाफिर फलों की शक्ल में, अल्लाह इनकी जरूरियात को बेहतरीन अंदाज में पूरा कर दे। अपना जगह है, अपना इलाका है, अपना शहर है, उससे मोहब्बत। तो अल्लाह के बंदों, मोहब्बत अपने वतन से होती है, अपने इलाके से होती है, और ये मोहब्बत कोई दीन के मुनाफी नहीं, ये मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और आप का ये मुल्क जो है, ये तो अल्लाह के बंदो कह लीजिए कि ज्यादा हक रखता है कि हम इससे मोहब्बत करें। कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि दो हुकूमतें, दो ममलकतें, दो मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ नजरिए की बुनियाद पर बने, नजरियात की बुनियाद पे बने। वरना दुनिया के अंदर कौमें आजाद होती हैं, मुल्क बनते हैं, मुल्क आजाद होते हैं, उनके आजादी के अपने अपने मकासद होते हैं, अपनी अपनी सोच और फिक्र होती है। लेकिन दो हुकूमतें, दो मुल्क ऐसे हैं कि जो वजूद में आए हैं और आने की वजह सिर्फ नजरिया है, और वो नजरिया क्या था कि अल्लाह के दीन को बचा, अल्लाह के दीन की हिफाजत हो जाए, अल्लाह के दीन पर अमल कर ले। इस नजरिए और सोच की बुनियाद पर सिर्फ दो ममलकतें वजूद में है, एक मदीना, मदीना तैयबा, और दूसरा हमारा मुल्क पाकिस्तान। तो अल्लाह के बंदो, ये दो हैं। देखिए, पाकिस्तान जब बने, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब तारीख चला रहे थे, लोग साथ दे रहे थे, लेकिन वहां बात हो रही थी मुसलमानों के हकूक की, मुसलमानों के हकूक की बात हो रही थी, नजरिए की बात नहीं हो रही। हमें नौकरियां नहीं मिल रही, आप नौकरियां दो, हमारे हक नहीं मिल रहे, हमें हक दो, हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, हमें बराबर के हकूक दो। हकूक की बात हो रही थी, नजरिए की बात नहीं हो रही। अमीरुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना फजल इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वजीराबाद के थे। ये कायदे आजम के पास गए, इनको जाके कहा, जनाब अली, लोगों को आपने मुतासिर किया है, आपकी आवाज पे लोग खिंचे आ रहे हैं, आप ये जो हकूक की बात कर रहे हैं, हकूक को छोड़ें, आप एक अलग सल्तनत की बात करें, एक अलग मुल्क की बात करें, और उसकी बुनियाद अल्लाह के दीन को बनाए। तो कायदे आज़म कहने लगे कि जनाब, मुल्क जैसे आप कह रहे हैं, हम सल्तनत की बात करें तो वो चलेगा कैसे? हमारे पास तो असबाब और वसाइल नहीं है, चलाएंगे कैसे? तो
مولانا صاحب فرمانے لگے آپ یہ سوچ لوگوں کو دیں، اللہ ملک دے دے، تم اندرونی ملک چلانا، اندر حکومت کرنا، بارڈروں کی حفاظت وہ ہم کریں گے، بارڈروں کی فکر نہ کریں، بارڈروں پہ ہم لڑیں گے، بارڈروں کی حفاظت ہم کر لیں گے۔ اور انہوں نے پھر یہ سوچ دی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے بندو، گلی کوچوں کے اندر ہر شخص کی زبان پہ بات یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب یہ تاریخ چلی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وطن عزیز دیا، وطن عزیز یہ دیا۔ اور اسی طرح مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ہجرت کی، بڑا مشکل کام، اس لیے دین اسلام نے یہ ثواب رکھا، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت ایسا عظیم عمل ہے، پہلے کے سارے گناہ ختم، سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر خالص اللہ کے دین کو نافذ کر دیا، اور یہی ہجرت کا مقصد پاکستان بنانے کا، یہی مقصد تھا۔ اللہ کے بندوں، وہاں ہجرت ہوئی، انہوں نے مقصد کو سامنے رکھا، مقصد کو اپنایا، مقصد پہ عمل کیا، مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1 سال نہیں گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و توقیر کے اندر اضافہ فرما دیا، جہاد کی اجازت مل گئی، جنگوں کے اندر فتوحات، 10 سال کے عرصے کے اندر جزیرہ نما عرب کے اندر اسلام مضبوط ہو چکا ہے، کفر کو یہ جرأت نہیں کہ اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اللہ نے عزت دی، کیوں دی؟ کہ انہوں نے ہجرت کے مقاصد کو اپنے سامنے رکھا، اللہ کے دین کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرف آخر جانا۔ جب حرف آخر جانا، اللہ نے عزت دی۔ لیکن اللہ کے بندو، ہم نے یہ ہجرت کی، ہم نے یہ مقصد بلا دیا، جو ہجرت کا مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس مقصد کو بلا دیا۔ اللہ کی توحید جس طرح اپنانے کا حق تھا، نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، اس کے مطابق چلنا تھا، لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹے۔ دیکھ لیں وطن عزیز کا حال کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہر بندہ ہم میں سے جانتا ہے، اللہ کے بندو، ہم دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، ہمارے اداروں کا ماحول کیا ہے، اللہ کے بندو، ہماری اپنی کنڈیشن کیا ہے۔ گورنمنٹ میں تو ہم تبرہ کر لیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کہنا چاہیے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے۔ الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک حکمران پوری عوام کا ذمہ دار ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، دین کے مطابق چلنے کی تلقین کرے، دین کے امور کو آسان بنائے، دین کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرے، یہ اس کی ذمہ داری۔ لیکن اللہ کے بندو، کیا اگر وہ ذمہ داری کو اپنی پوری نہیں کر رہا تو کیا یہ ہمارے بچنے کا بھی سبب بن جائے گا؟ ہماری ذمہ داری کوئی نہیں۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ایک بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں کہ تو نے اس گھر کو دین کے مطابق چلایا کہ نہیں چلایا۔ دین کے مطابق چلایا، بچ گیا۔ دین کے مطابق نہیں چلایا، اللہ کے بندوں پکڑا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن. یہ دین کے مطابق چلانا ذمہ داری ہے ہماری. یہ 6 فٹ کا جو جسم ہے، 5-6 فٹ کا، اس پہ دین کو نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اپنی شکل و صورت، اپنی وضاحت اللہ کے بندو دین کے مطابق بنائیں. یہ ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے، اللہ زمین کا ٹکڑا دے، تیرا دین نافذ کریں گے، تیرے دین کے مطابق چلیں گے. اس لیے نعرے لگائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری توحید ہوگی اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں کے مطابق چلیں گے، تیسری کوئی نہیں. اللہ کے بندو ذرا دیکھیں کہ کیا آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ آج ہم دونوں سے انحراف کر چکے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اور جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا پاس نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت و پھٹکار اس کا مقدر بنے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ ان کے دل بھی سخت کر دیتا ہے، ان کو اچھی بات اچھی لگتی نہیں. سمجھاؤ جتنا سمجھانا ہے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. کہا میری قوم، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی، میں نے تمہیں بڑا سمجھایا، لیکن تمہیں سمجھانے والے اچھے لگتے ہی نہیں. جب لگتے نہیں تھے، مرے پڑے ہو. جب مرے پڑے ہو فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. بدبخت، منحوس، برباد ہو گئے، مر گئے، میں کیا افسوس کروں. اچھا ہوا گند ختم ہوا. یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو جب اللہ دل سخت کر دے. اور دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیں. اللہ سے وعدہ تھا اللہ تیری توحید، تیرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار. اور اللہ کے بندو آزادی ہے ہی، آزادی اصل ہے ہی اسی چیز کا. اگر ہم توحید کو نہیں سمجھ پا سکتے، اگر توحید کو نہیں اپنا سکتے، یقین مانی آزادی نہیں. یمن والوں کا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ذی الخلصہ ایک بت تھا، وہ اس کا طواف کرتے تھے، اس کا انہوں نے حج بنایا ہوا تھا. حج کرتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا تریحنی من ذی الخلصہ. صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، اور مجھے یہ ذی الخلصہ سے تم مجھے راحت نہیں پہنچاتے، مجھے سکون نہیں دیتے. مانا یہ شرک کا اڈا، اس کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو کہا تھا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. مفسرین نے بیماری کی وجہ یہ لکھی ہے کہ موحد بندہ، توحید پرست بندہ، اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ تو شرک کو دیکھ کر ہوتی ہے، شرک کے اڈے کو دیکھ کر ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور بیماری تکلیف کا نام ہے، بیماری تکلیف کا نام ہے. اس لیے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. فرمایا لوگوں مجھے اس سے راحت دو، سکون پہنچاؤ. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول ہم جاتے ہیں اس کے لیے. 150 گھڑ سوار لے کے گئے، جا کے اس کو پھاڑ دیا، تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. واپس آیا، نبی علیہ السلام کو بتایا. نبی علیہ السلام دعائیں دے، اللہ آمس قبیلے کو برکت عطا کر دے، اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے. دل کو سکون کب آتا، راحت کب ملتی ہے؟ جب شرک نہ رہے. نبی علیہ السلام مکہ فتح ہو گیا، بتوں کو خود توڑ رہے ہیں. جا الحق وزاق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا.
बुतों को तोड़ रहे हैं। और इससे भी एक पहले मौके पर नबी अलैहिस्सलाम को मौका मिला, वो तोड़ रहे हैं। अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने कंधे पे उठा लिया, फरमाया कि ये ऊपर वाला ये वहां नहीं जा रहा, तू इसको तोड़। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदो शिर्क मिटा रहे हैं। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शिर्क का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, शिर्क का तहफ़्फ़ुज़। ओ निको नाम जो तिजारत करके कब्रों की, क्या न बेचोगे शर्म मिल जाए जो पत्थर के। तुम तो कब्रों की तिजारत करके नेक बने हुए हो, नेक बने हुए हो, क्या ना बेचोगे शर्म मिल जाए जो पत्थर के। अगर तुम्हें पत्थर के बुत बना के दे दिए जाए वो नहीं बेचोगे। तुम तो मिट्टी बेच रहे हो, मिट्टी। तो जब बुत बना के देंगे वो तो बिलाना बेचोगे। अल्लाह के बंदो आज कब्रों की अकीदत पता नहीं कैसी कैसी बना ली गई है, और ये तौहीद के नाम पे हमने मुल्क लिया, तौहीद के नाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया, अली ला तदा कब्रन मुशरफन इल्ला सफैता, जाओ जो भी कब्र ऊंची नजर आ जाए बराबर कर दो, जो भी कब्र ऊंची नजर आ जाए बराबर कर दो। क्यों? ये कब्र सबसे पहला सबब है शिर्क फैलाने। इंसानियत की तारीख में सबसे पहला जो शिर्क को फैलाने का सबब है, अल्लाह के बंदो, ये कब्र है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा में मना फरमाया, करीब भी नहीं जाना, कब्रिस्तान नहीं जाना। जब अकीदे पुख्ता हो गए, मजबूत हो गए, सहाबाए किराम को समझ आ गई, फरमाया कि अब चले जाया करो। लेकिन क्यों जाना है? फ़इन्नहा तुज़किरुल आखिरा, जाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, तुम्हें पता चल जाना चाहिए मेरा मुकाम भी यही है, मैंने भी यही आ जाना, सिर्फ इसलिए जाओ। अल्लाह के बंदो आज देखें ये शिरक कर दे जगह जगह बार कैफ। अल्लाह तबारक व तआला से क्यों वादे पूरे करो, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे पूरे करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फजल व एहसान फरमाएगा, अल्लाह मजीद नेमतें अता फरमाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के बंदों को वादे जो रब से किए थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह बुला देंगे तो फिर अल्लाह भी बुला देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातिहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह। अल्लाह तुम्हें एक बस्ती की मिसाल बयान करता है, कानत आमिनतन मुतमइन्ना, जो बड़ी अमन वाली थी, बड़ी इत्मीनान वाली जिंदगी उस बस्ती के अंदर, उस शहर के अंदर गुजर रही है। यातिहा रिज़्क़ुहा रगदन मिन कुल्लि मकान, सुबह शाम रोजी आ रही है, उनकी जरूरियात आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जू वल खौफ बिमा कानू यसनाऊन, अल्लाह ने उनको जलील और रुसवा कर दिया, उनकी माइशत का बेड़ा गर्क कर दिया, दुश्मन का खौफ मुसल्लत कर दिया, माइशत का खाना खराब हो गया। अल्लाह के बंदे कब है? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, जो अल्लाह की नेमतों की ना कदरी करते, जो अल्लाह की नेमतों की शुक्रिया अदा नहीं करते, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए फरमाया, वइतादना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लोगों मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें अपनी नेमतें और ज्यादा, वलइन कफरतुम, अगर ना शुक्रे बनोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अब अल्लाह के बंदो, ये वतन अजीज मिला, हमने लिया, इस वादे के साथ लिया, अल्लाह दे दे तेरा दीन नाफ्ज करना है, अल्लाह दे दे तेरी तौहीद होगी, तेरे नबी की सुन्नत होगी, इस वादे के साथ लिया है। अल्लाह के बंदो, ये वादे पूरे करो, ये वादे पूरे करो, दीन को अपने ऊपर नाफ्ज करो, दीन को अपने ऊपर लागू करो। जितना ये
ہم خیال کریں گے اللہ ہمارا خیال کرے گا، اگر نہ کریں گے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے کردار کو بدلتی ہے، اللہ اس قوم کو بھی بدل دیتا ہے، جیسے اس کے رویے، جیسے اس کا کردار، پھر اللہ کا رویہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ شکر گزار ہیں اللہ احسان کرے گا، نا شکرے ہیں اللہ برباد کرے گا۔ روم سپر پاور اپنے وقت کا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی، قبرص فتح ہو گیا، ابو درداء رضی اللہ وہ بیٹھے رو رہے ہیں، جب اس قوم کو غلام دیکھا، عورتیں بچے بوڑھے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں، رونے لگے ان کو دیکھ کہ دیکھو یہ وہی نہیں تھی سپر پاور جو کہتے تھے سورج بھی ہماری مرضی سے نکلتا ہے، کوئی چڑیا بھی ہماری مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتی، یہ وہی نہیں۔ اب ان کی کیفیت دیکھ کے ابو درداء رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ جبیر بن نفیر رحمہ اللہ وہ دیکھتے ہیں، دیکھا ابو درداء رو رہے ہیں، کہا عجیب آدمی ہو یار، عز اللہ فی الاسلام واہلہ، آج آپ رو رہے ہیں، اللہ نے اسلام کو اور اسلام والوں کو آج عزت دی ہے، ما یبکی کا یا ابا درداء، جب اللہ نے عزت دے رہی آپ رو رہے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ جو ہے ما احزن الخلق واللہ اذا اذاؤ امرہ، کہنے لگے افسوس تجھ پر جبیر، یہ مخلوق اللہ کے ہاں کس قدر بیکار ہے، کس قدر گھٹیا ہے، اذا اذاؤ امرہ، جب یہ لوگ اللہ کے حکم کو نہ مانے، جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، دیکھو اللہ ان کو کیسے ذلیل کرتا ہے۔ دیکھو بینما ہی امت قاہرۃ ظاہرہ لہم الملک ترکوا امر اللہ فساروا الی طرح، یہ وہی نہیں، حکومت ان کی تھی، غلبہ ان کا تھا، حکم ان کا چلتا تھا، ترکوا امر اللہ، انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، فساروا الی ما ترى، دیکھ اللہ نے ان کو کیسے ذلیل کر دیا ہے، وہ سامنے غلام بن کے بیٹھے۔ کل تک یہ سپر پاور تھی، کل تک اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی، اور ذلیل ہوئے پڑے، کیوں ہوئے پڑے؟ اللہ کے بندو، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا اللہ اس کو رسوا کر دیتا۔ تو کوشش کریں، یہ وطن عزیز اللہ کی بڑی عظیم نعمت، اس عظیم نعمت کو حاصل کیا تھا اللہ کے ساتھ معاہدہ کر کے، اللہ تیری توحید ہوگی، تیرے نبی کی سنت ہوگی، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو کوشش کریں کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور دوبارہ سے یہ عہد وفا کریں کہ ہم ہر وہ کام کریں گے کہ جو اس ملک کی سالمیت، اس کی بقا، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس کام سے تائب کہ جو اس ملک کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے یا اس ملک کے لیے بدنامی کا سبب بن جائے، وہ کرپشن کی صورت میں ہو، وہ بددیانتی کی صورت میں ہو، وہ خیانت کی صورت میں ہو، وہ جس بھی صورت میں ہو، ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور وہ کام کریں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور جو اس وطن عزیز کو بنانے کے مقاصد تھے ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔